یہ جو آج کل ہیراسمنٹ کیسز ہو رہے ہیں اس کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے کہ آیا کہ ٹک ٹاکرز کو بین کر دیا ہے مینار پاکستان کے اندر. اس چیز کو ایشو نہیں بنانا چاہیے کہ کوئی لڑکی جو گھر سے نکلی ہے پردے میں نکلی ہے کہ نہیں نکلی. ٹھیک ہے, تو آرٹیکل کی آپ کو آئین کی شکیں بتائے گا 362 اور 262 اور بلا بلا جو بھی ہیں. اینکر کو میں نے دیکھا وہ یہی چیز کر رہا ہے, لیکن ہم پاکستانیوں کو اس کے اوپر ریئیکٹ کرنا چاہیے کہ آپ پاکستان کا نیگیٹو امیج کیوں پریزنٹ کر رہے ہیں. اس کو تو پلیز پاس کروا لیں تاکہ کہیں پہ تو سیف ہم فیل کر سکیں جس ٹائم. وعلیکم السلام. یہ جو آج کل لڑکیوں کے ساتھ ہیراسمنٹ کیسز ہو رہے ہیں اس کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ ابھی ہم یہ ریسنٹلی مینار پاکستان والے لے لیتے ہیں جو ہمارا 14 اگست کو ہوا ہے. اس کے اوپر میرا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ دونوں پرسپیکٹیو سے ہمیں دیکھنا چاہیے بات کو. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ لڑکی کو وہاں پر لوگوں کو خود انوائٹ نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ 14 اگست پہ ہم خود بھی باہر نہیں نکلنے سے اوائڈ ہی کرتے ہیں, کیونکہ 14 اگست پہ ہمیں پتہ ہے کہ کیسے کیسے لوگ باہر ہوتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم 14 اگست پہ تھوڑا اوائڈ کریں نکلنے سے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ رش ہوتی ہے اور یہ سب ہوتا ہے. اور دوسرا, اس لڑکی کو خود انوائٹ نہیں کرنا چاہیے تھا لوگوں کو, اور جب اس نے انوائٹ کیا تھا تو اسے اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے تھا کہ اگر میں نے انوائٹ کیا ہے تو وہاں پر اتنا کراؤڈ ہوگا اور یہ سب ہوگا. اور گورنمنٹ کو اس کے حوالے سے کیا کرنا چاہیے؟ اس گورنمنٹ کو بھی دونوں پرسپیکٹیو سے سوچنا چاہیے. ابھی صبح میں نے ریسنٹ دیکھا ہے کہ آیا کہ ٹک ٹاکرز کو بین کر دیا ہے مینار پاکستان کے اندر. تو دونوں پرسپیکٹیو سے دیکھنا چاہیے کہ کس ٹائپ کے لوگ ہیں اس میں. مطلب اچھے لوگ بھی آتے ہیں, برے لوگ بھی آتے ہیں. ضروری تو نہیں کہ ٹک ٹاک یا ہر پلیٹ فارم کے اوپر برا کانٹینٹ ہی وہ اچھا بھی ہوتا ہے. تو اس دونوں پرسپیکٹیو کو دیکھتے ہوئے ہمیں جو ڈیسیجن لینا چاہیے. اور لڑکیوں اور لڑکوں کو مطلب کیا اس طرح کرنا چاہیے کہ وہ اس چیز سے سیف رہیں اور مطلب ان کو کوئی اس سے پریشانی نہ ہو آگے آنے والے؟ یہی کرنا چاہیے کہ ایسے ایونٹس جہاں ہمیں پتہ ہو کہ اس طرح کے لوگ آئیں گے اس پر ہمیں باہر نکلنے سے اوائڈ کرنا چاہیے. ابھی جیسے آپ نے دیکھا ہوگا میڈیا پہ بڑا ٹرینڈنگ پہ چل رہا ہے کہ وہ لڑکی کو جو رکشے میں آ کے اس کے حوالے سے کیا رہے ہیں؟ مطلب وہ بھی تو ایک ایونٹ تھا, اس میں تو لڑکی کا کوئی قصور نہیں تھا. اس میں لڑکی کا کوئی قصور نہیں تھا. اس میں یہی تھا کہ لڑکوں کے اوپر ایکشن لینا چاہیے, پھر اس ٹائپ کے لڑکوں کے اوپر ایکشن لینا چاہیے کہ جب وہ اس طرح کے لوگ باہر نکلیں تو پولیس وغیرہ کو جو ہے وہ ٹوٹل سیکیورٹی وغیرہ کرنی چاہیے ایسی روڈز کے اوپر. اس طرح کے جب کچھ ہو 14 اگست ہو یا جو بھی ہو تو فل روڈ کے اوپر سیکیورٹی وغیرہ ہونی چاہیے. چلیں ٹھیک ہے, تھینک یو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ جو ابھی ہیراسمنٹ ہو رہی ہیں, ٹھیک ہے, ابھی عام ہوتی ہے بہت زیادہ, آج کل وہ ٹرینڈنگ پہ جا رہی ہے, سوشل میڈیا بھی آپ دیکھتے ہوں گے, یوز کرتے ہوں گے, تو اس کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں یار, جو بھی ہیراسمنٹ کے کیسز آ رہے ہیں پاکستان میں ریسنٹلی, اگر آپ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں, ٹھیک ہے, تو اسلام کہتا ہے کہ یار آپ گھر سے نکلیں تو پردے میں نکلیں, ٹھیک ہے, لیکن اس چیز کو ایشو نہیں بنانا چاہیے کہ کوئی لڑکی جو گھر سے نکلی ہے پردے میں نکلی ہے کہ نہیں نکلی. ٹھیک ہے, ایک جو مرد کو جو ہدایت ہے اسلام کی وہ یہ ہے کہ وہ بھی اپنی نظر کا احترام کرے. دوسرا, جو ابھی ریسنٹلی جو کیسز آ رہے ہیں اس میں آپ سوشل میڈیا پہ جو ٹاپ ٹرینڈ چل رہا ہے وہ یہی چل رہا ہے کہ پاکستان میں جو 400 لوگ ہیں وہی وحشی ہیں, وہ بروٹس ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اس کے بہاف پہ آپ دیکھیں گے, اس کے بہاف پہ پورے پاکستان میں جتنے بھی مرد رہتے ہیں, چاہے وہ 10 کروڑ ہیں چاہے وہ 12 کروڑ ہیں, جتنے بھی ہیں وہ سب عورتوں کی نظر میں بروٹس بن گئے ہیں, وہ جنگلی وحشی بن گئے ہیں. ٹھیک ہے, صرف اس چیز کو ایک ٹرینڈ بنا کے پیش کیا جا رہا ہے, پاکستان کے نیگیٹو امیج کو ایک پرپوز کیا جا رہا ہے, پاکستان کے نیگیٹو امیج کو اٹھایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اگر دیکھیں کہ پاکستان کا پازیٹیو امیج کیا ہے, ٹھیک ہے, تو اس میں یہ ہے کہ آپ اگر کسی بھی یوٹیلٹی اسٹور پہ چلے جائیں, کسی شاپ پہ چلے جائیں, کسی پارک میں چلے جائیں, کسی بھی جگہ جہاں پر کوئی قطار لگی ہو, ٹھیک ہے, وہاں ایک لیڈی آتی ہے, جب وہاں ایک عورت آتی ہے تو وہ جو مرد ہیں وہ اپنی جگہ چھوڑ دیتے ہیں, وہ سائڈ ہو جاتے ہیں, احترام سائڈ ہو جاتے ہیں کہ وہ لیڈیز کو جگہ دیتے ہیں کہ آپ پہلے اپنا جو کام ہے جو چیز لینی ہے وہ لے لیں. ٹھیک ہے, تو یہ پاکستان کا پازیٹیو امیج ہے. میں جو ابھی ریسنٹلی جو ویڈیوز بنائی ہیں جن لوگوں نے جن لوگوں نے انٹرویوز کیے ہیں اس لڑکی کے, جو بھی عائشہ اکرام ہے جو بھی ہے, ٹھیک ہے, اس کی جو انٹرویو کیے ہیں سر, اس میں دیکھیں کہ آپ کے پاکستان کے ٹاپ صحافی یاسر شامی, اقرار الحسن, میں ان بھائی سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یار آپ دیکھتے ہیں کہ مطلب آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے لوگ جو ہیں یا جو بھی دنیا کے لوگ ہیں وہ کیا چیز پسند کرتے ہیں, وہ کس چیز کو دیکھتے ہیں, تو آپ نے پاکستان کے امیج کو بیٹ کرنے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے. صرف آپ نے اپنے بینک بیلنس بڑھانے کے لیے, اپنے ویوز شپس کو بڑھانے کے لیے آپ نے یہ پروگرام کیے, لیکن آپ نے اس پکچر کا جو نیگیٹو پوائنٹ تھا, جو پازیٹیو پہلو تھا, جو پازیٹیو اسپیکٹ تھا, اس کو نہیں دکھایا. جو تصویر کا صرف ایک رخ دکھایا ہے, اس میں تصویر کا دوسرا رخ نہیں دکھایا ہے. ٹھیک ہے, کہ اس لڑکی نے کس وجہ سے لوگوں کو بلایا تھا, اپنا فیم حاصل کرنے کے لیے بلایا تھا یا کس وجہ سے بلایا تھا.
ٹھیک ہے. تو صرف ان 400 لڑکوں کے بہاف پہ آپ پاکستان کو نیگیٹو نہیں کہہ سکتے. دیکھیں پاکستانی اسلامک لا میں ایک چیز موجود ہے جس کو کہتے ہیں, یہ ایک دفعہ ہے 354A, ٹھیک ہے. اگر اس کے تحت پاکستانی حکومت ابھی بھی ریئیکٹ کرے, اس کے اوپر عمل درآمد کرے, اس قانون کو نافذ کیا جائے, تو وہ جتنے بھی 400 کے 400 لوگ ہیں جو کہ ملزم ہیں, جو کہ مجرم ہیں, تو ان کو آپ کٹہرے میں لا سکتے ہیں اور ان کو جو اس ایکٹ کے تحت جو سزا ہے وہ ہے سزائے یا عمر قید کی سزا ہے یا اس میں سزائے موت ہے, ٹھیک ہے. تو اگر پاکستانی اسلامک لا جو ہے اس کو نافذ کیا جائے اور حکومت اپنا کردار ادا کرے تاکہ اور اس میں عوام کیا کردار ادا کر سکتی ہے کہ آئندہ یہ واقعات نہ ہو؟ دیکھیں عوام کا کردار جو ہے نا, میں یہ کہتا ہوں کہ اگر میں دوبارہ وہی بات کروں گا کہ یار آپ 400 لوگوں کے بہاف پہ آپ پورے عوام کو یا پورے پاکستان میں جو 10 کروڑ 11 کروڑ جو نوجوان ہیں یا پاکستان کی جو 60% نوجوان نسل ہے اس کو آپ غلط نہیں کہہ سکتے, ٹھیک ہے. کیونکہ میں بتا رہا ہوں نا کہ آپ ایک نیگیٹو امیج ہے جو اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے, ایک نیگیٹو امیج ہے. اس کے بعد آپ ٹاپ ٹرینڈ میں دیکھ لیں جو بھی پاکستان میں اس ایک واقعے کے بعد جو بھی 14 اگست کو کسی لڑکے نے بھی اور بدتمیزی کی, ٹھیک ہے, ان سب ویڈیو کو نکال کے سوشل میڈیا پر ایک ٹرینڈ بنایا جا رہا ہے جو کہ پاکستان کے نیگیٹو امیج کو پریزنٹ کر رہا ہے. لیکن یہ صرف ایک اس کو ففتھ جنریشن وار کہتے ہیں, ہائبرڈ وار کہتے ہیں, یہ جو پاکستان کے خلاف چلی ہے, ٹھیک ہے. تو عوام اگر ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے جو پازیٹیو امیج ہے, جو پازیٹیو اسپیکٹس ہیں ہمارے معاشرے کے, جس طرح وہ کینیڈین ایک لڑکی تھی جو پاکستان میں پورا شہر پاکستان گھومی, ٹھیک ہے, اس کو ہر بندے نے رسپیکٹ دی, اپنے گھر میں سہارا دیا, اس کو ہر چیز جس جگہ پہ ہو گئی, جس اسٹور میں ہو گئی, اس لڑکی کو وہاں پر فری چیزیں ملی, فری ادویات ملی, ہر چیز اس کو پرووائڈ کی گئی اور وہ پاکستان کا ایک پازیٹیو امیج لے گئی. اور اس نے کہا ہے, یہ اس کے ورڈ ہیں کہ یہ پاکستان جیسی دنیا میں کسی جگہ بھی کوئی قوم نہیں رہتی, ٹھیک ہے. تو سر کہنے کا مقصد یہ ہے, میرا مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ جو نیگیٹو پوائنٹ ہیں, ٹھیک ہے, ان کو اریز نہ کریں. یہ جو ہمارا میڈیا ہے وہ اپنی ویورشپ بڑھانے کے لیے وہ ہماری نیگیٹیوٹی کو پروموٹ کر رہا ہے. جس جگہ میں نے دیکھا, جس نیوز چینل پہ میں نے دیکھا, جس اینکر کو میں نے دیکھا, وہ یہی چیز کر رہا ہے. لیکن ہم پاکستانیوں کو اس کے اوپر ریئیکٹ کرنا چاہیے کہ آپ پاکستان کا نیگیٹو امیج کیوں پریزنٹ کر رہے ہیں. اس چیز کو آپ انڈر لائن کریں, اس چیز کو آپ انڈر گراؤنڈ کر کے اس کے اوپر قانون کے تحت آپ عمل درآمد کریں, تاکہ کیونکہ قانون ہے نا, ہمارے پاس پولیس ہے, ہمارے پاس FCC ہے, اس کے علاوہ جو بھی ادارے ہیں قانون نافذ کرنے والے ادارے وہ ہیں, وہ اس کے اوپر عمل درآمد کریں. لیکن اس کو یہ کیا چیز ہے کہ اس کو آپ میڈیا کے اوپر پریزنٹ کر کے پورے پاکستان کا جو امیج ہے اس کو نیگیٹو کر رہے ہیں. تو ہماری عوام کو چاہیے کہ یار آپ اس دین اسلام کے اوپر عمل کریں, ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ایک دیکھیں نا, ایک پہلو ہے یہ جو میں اسپیشلی بیان کرنا چاہتا ہوں. آپ دیکھیں دنیا میں جتنی بھی فحش ویڈیو ہیں یا فحش چیزیں ہیں, ٹھیک ہے, ان کو پریزنٹ کیا جا رہا ہے اور پاکستان اس میں ایک ٹاپ لسٹڈ کنٹری ہے. دیکھیے اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو ایک فیشن ہے, جو برانڈنگ ہے, اس کو بہت زیادہ پروموٹ کیا جا رہا ہے, جہیز کو بہت زیادہ پروموٹ کیا جا رہا ہے, جس کی وجہ سے شادیاں ڈیلے ہو رہی ہیں, ٹھیک ہے. آج اگر 20-25 سال کا کوئی لڑکا بھی ہے, ٹھیک ہے, تو وہ دیکھیں وہ اسی سائڈ میں جائے گا, ٹھیک ہے. تو اس پہ عمران خان صاحب نے بھی کافی بات کی ہے, کافی انہوں نے اپنا لیکچر بھی دیا, ایڈریسنگ کی ہے قوم سے کہ آپ برائے کرم آپ شادیاں جلدی کریں اور یہ جو جتنی چیزیں حکومت کو اس پر فوکس کرنا چاہیے اور ان چیزوں کا سدبھاؤ کرنا چاہیے. اچھا, یہ ایک جو واقعہ ہوا یہ رکشے والا, وہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا. ابھی ہر جگہ پہ چلے وہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں دونوں ایک فیم کے لیے کیا گیا ہے یا کچھ بھی جو بھی کنٹروورسی چل رہی ہے آج کل, لیکن ادھر کیا اس جگہ پہ کیا تھا کہ اس لڑکے نے اس طرح آیا اور رکشے پہ چڑھا اور جو بھی کیا اس نے. دیکھیں اس پہ یہی بات ہے, آپ جس طرح میں نے کہا ہے کہ گھر سے ایک تربیت ہوتی ہے, ٹھیک ہے, ایک اسلامی معاشرت ہے. جب آپ کے گھر میں اسلامک تعلیم کو نافذ کیا جائے گا, آپ کو اپنے گھر سے تعلیم اور شعور ملے گا, جب آپ کو تربیت دی جائے گی کہ آپ نے جتنا بھی کام کرنا ہے, جو بھی کام کرنا ہے. دیکھیں نا, اگر ہمارے معاشرے میں میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ ہمارے معاشرے میں جو عورت ہے اس کو ماں, بہن, بیٹی اور بہو سمجھا جاتا ہے, اس کے علاوہ اس کو نہیں سمجھا جاتا کیونکہ ہمارے معاشرے میں عورت کو کبھی بھی ٹیشو پیپر کی طرح یوز نہیں کیا جاتا. جس طرح ویسٹرن کنٹری میں کیا جاتا ہے, آپ انڈیا کی بات کریں تو وہ ریپسٹ کنٹری ہے, سب سے بڑا, اس کا جو کیپٹل ہے وہ ریپسٹ سٹی کہلایا جاتا ہے. جو پاکستان میں ایک ذاتی کیس ہوتا ہے تو اس کو پروموٹ کیا جاتا ہے صرف پاکستان کے نیگیٹو امیج کو پروموٹ کرنے کے لیے. جو آپ نے رکشے والی بات کی تو اس میں یہی کروں گا کہ اس کے گھر میں جو ایسا ٹرینڈ چل رہا ہے, ٹھیک ہے, لیکن کوئی بھی اگر ایک بندہ ہے نا, وہ معاشرے میں نکل کے جو پکچر اپنی بیان کرتا ہے وہ صرف اس کی پکچر نہیں ہوتی, وہ اس کے خاندان کی پکچر ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو برائے کرم اس چیز کو پروموٹ کر کے, اس چیز کو اتنا ہائی لائٹڈ کر کے پورے پاکستان کی امیج نہ بنائی جائے, صرف اس کو ایک اس خاندان کی امیج بنائی جائے, صرف اس کو اس لڑکی کی امیج بنائی جائے کہ اس نے غلط کیا ہے. صرف وہ ایک لڑکا 22 کروڑ عوام پر یا 10 کروڑ 12 کروڑ جو ہمارے نوجوان ہیں ان کے اوپر بھاری نہیں پڑ سکتا. پر آ جاتی ہے بات. تو ڈریسنگ کا دیکھا جائے تو پھر یہی ہے کہ شلوار قمیض تو پہنی ہوئی تھی اس نے,
لیکن یہ ہے کہ دونوں سائڈ پہ وار کرنے کی ضرورت ہے کسی نہ کسی چیز پہ، اور ساتھ ساتھ ہر کسی کو، اور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنی سوسائٹی کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں، کیونکہ ہم یوتھ ہیں اور یہیں سے اب بات آگے چلنی ہے، اور اس بات کو شائع وے نہیں کرنا، ہمیں اپنے چھوٹوں کو بھی بتانا ہے کہ کیا چیز صحیح ہے اور کیا چیز غلط ہے۔ اور گورنمنٹ کو اس کے حوالے سے کیا کرنا چاہیے؟ جو بل ہے اس کو تو پلیز پاس کروا لیں، تاکہ کہیں پہ تو سیف ہم فیل کر سکیں۔ جس ٹائم سے وہ سب کچھ ہوا ہے ہمارے پیرنٹس بھی اور ہم بھی اب سیف فیل نہیں کر رہے، باہر آتے ہوئے بھی یا کہیں پہ بھی جاتے ہیں۔ اسی طرح کہ جس طرح یہ جو مینار پاکستان والا وہ تو ایک کنٹروورسی بن چکی ہے اس ہاں وقت جی۔ نا، لیکن جو دوسرا بھی آپ نے اگر دیکھا ہو کہ جو وہ لڑکی کے ساتھ رکشے میں ہاں جی۔ وہ لڑکا ایک دم سے آتا ہے، ہاں جی۔ اس کے حوالے سے کیا رہے ہیں؟ مطلب وہ اس میں تو لڑکی کا کوئی قصور نہیں تھا۔ نہیں اس پہ پھر آپ کو آپ کی پرورش ہی نہیں صحیح ہوئی، جہاں تک میں بات کروں پھر آپ کو سکھانا چاہیے نا اپنی کہ عورت کی عزت کیا ہے، کہاں پہ تمیز کرنی ہے اور کہاں پہ جو ہے نا آپ نے تمیز سے رہنا ہے، تو وہ آپ ان کو سکھائیں، بچپن سے سکھائیں، کیونکہ یہ چیزیں پھر شائع وے کرنے والی نہیں ہیں، پیرنٹس بھی ان کو سکھائیں کہ کیا چیز صحیح ہے کیا چیز غلط ہے۔ تھینک یو۔ ٹھیک ہے، یہ جو آج کل ہیراسمنٹ کیسز ہو رہے ہیں اس کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھو فرسٹ آف آل جو ہراسمنٹ کیسز ہو رہے ہیں کہ ہمیں جو پبلک پلیسز ہیں اس پہ ہمیں اکیلے نکلنا ہی نہیں چاہیے، اور فرسٹ آف آل جو ان سے سیکنڈ پہ یہ چیز ہے کہ ہمیں اپنے کسی بڑے کے ساتھ نکلنا چاہیے، اپنے پیرنٹس کے ساتھ نکلنا چاہیے، اور ظاہری بات ہے آج کل جیسے جیسے لبرلزم کا زمانہ ہے، جیسے جیسے وہ اوپر کی طرف آ رہی ہے تو اس پہ کافی زیادہ مطلب مائنڈس چینج ہو رہے ہیں، انٹرنیٹ نے مائنڈ سیٹ کیے ہوئے ہیں ہمارے جو یوتھ ہے اس کے، جس کی وجہ سے یہ کافی سارے کیسز ہو رہے ہیں، اور ہمیں اس کی طرف حکومت کو ہی توجہ دینی چاہیے کہ مطلب اس طرح کے ایریاز میں جو ان سے ہوتے ہیں بوائز ہوتے ہیں موسٹلی، ان کے جو ان سے ہوتے ہیں فیملی کے ساتھ اینٹرنگ کرنی چاہیے، اور تاکہ فیملیز کو بھی پروٹیکٹ ہونی چاہیے، اور یہ بھی ایک غلط چیز ہے کہ آپ کوئی اکیلی نکل بھی آتی ہے گھر سے باہر تو اس کو ہراس نہیں کرنا چاہیے، اس کی مطلب اگر کوئی آپ کی گھر کی بہن ہے تو وہ باہر بھی آپ کی بہن ہی ہے۔ اور یہ جو ابھی ایک اور سوشل میڈیا پہ بڑا ٹرینڈنگ چل رہا ہے کہ وہ رکشے والا، اگر آپ نے دیکھا ہو، جی ٹھیک میں نے ہے، دیکھا اس تھا۔ میں تو کوئی قصور نہیں تھا، مطلب لڑکی کا اگر آپ کہیں کہ وہ ظاہری بات ہے سب مائیں بہنیں باہر نکلتی ہیں، کام ہوتے ہیں، تو اس سے مطلب اس کی وجہ کیا ہے، اس کے مطلب کیا کر سکتے ہیں اس چیز کو روکنے کے لیے؟ اس کے لیے مطلب دیکھیں اگر میں خود بھی ادھر ایک ہاسٹل میں رہ رہی ہوں، ٹھیک ہے، میں خود بھی اکیلی ہوں، ادھر میں گجرات سے ہوں، ٹھیک ہے، مجھے بھی باہر نکلنا پڑتا ہے، مطلب اور بھی عورتیں ہوتی ہیں، اکثر بازار میں ہم لوگ جاتے ہیں، ہم لوگ اکیلے ہی جاتے ہیں، تو یہ ایک ہونی چاہیے کہ مطلب ایک ایسی ان لوگوں کو جو ان سے ہوتی ہے کہ مطلب پبلک پلیسز پہ اسپیشلی کہ مطلب اس طرح کی سیکیورٹی ہونی چاہیے جو ان لوگوں کو روک سکے، مطلب جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں ان لوگوں کے خلاف فوری ایکشن لیا جا سکے، اور نہ کہ دوسرے لوگ بھی، جس طرح ایک وہ رکشے والا واقعہ ہوا میں نے وہ خود بھی دیکھا تھا، مطلب ان لوگوں نے اس طرح وہ ایک لڑکی کے اوپر اس نے اس مطلب 3-4 لوگ اور بھی پیچھے بائک پہ ان کو مطلب اس طرح ہوٹنگ کر رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، تو یہ بھی ایک غلط چیز ہے، مطلب اس طرح مطلب ہمیں اپنی ماؤں بہنوں کی یہی سمجھنا چاہیے کہ جو ہماری باہر بہنیں ہیں وہ بھی ہماری جو گھر میں ہیں وہ باہر والی بھی ہماری مائیں بہنیں ہیں۔ وعلیکم السلام۔ یہ آج کل جو ہیراسمنٹ کیسز ہو رہے ہیں اور آج کل یہ بہت زیادہ ٹرینڈنگ پہ چل رہے ہیں واقعے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دل غیب خوب جانتا ہے، خدا کرے میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے، خزاں کو گزرنے کی مجال نہ ہو۔ دیکھیں جی، مدعے کی طرف آتے ہیں، آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ یہ جو کیسز آ رہے ہیں آج کل، یہ جو ایشوز ہو رہے ہیں، ہیراسمنٹ اور تشدد ہو رہا ہے کہیں پہ کیا کیا، ایک جو آئے دن جو چیزیں ہم سن رہے ہیں یہ اب ہمارے لیے ایک پرانی سی بات بنتی جا رہی ہے۔ اگر آپ اس قصے کو اس سوال کو اگر میں ریلیٹ کروں مینار پاکستان کا جو واقعہ ہوا اس سے، یہ بھی آپ کے سامنے ایک جیتی جاگتی مثال ہے۔ 400 درندوں نے جو بھی کیا، بہرحال یہ ایک لمبی کہانی ہے، کہیں سے کہا جا رہا ہے ایسا ہوا ہے، کہیں سے کہا جا رہا ہے ایسا نہیں بھی ہوا، وہ اللہ ہی جانتا ہے کیا ہوئی ہے۔ لیکن جو آپ نے بات کی کہ اس کی وجہ کیا ہے، آپ نے یہ پوچھا، اگر آپ ہمارے اسٹیٹ کو دیکھیں نا، ہمارے اسٹیٹ جو بنی ہے، پاکستان جو بنا ہے، اس کے لیے لکھا گیا ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ ہمارے آئین کو، آرٹیکل کو آپ پڑھیں نا، وی آر ناٹ اے لبرل اسٹیٹ، ہم بالکل بھی لبرل نہیں ہیں، ہماری جو اسٹیٹ ہے، ہمارے جو قوانین ہیں وہ اسلام کے مطابق ہیں، لیکن کسی بھی چیز کو اگر جب آپ اسلام سے دور لے جائیں گے، کوئی بھی آپ کا کام ہوگا، فیل ہوگا، وہ اسلام سے دور ہوگا، تو لاملا بات ہے یہ ہیراسمنٹ وغیرہ یہ ساری چیزیں آئیں گی۔ اب دیکھیں اس کی سب سے بڑی وجہ ایک تو کڑی سزائیں نہ دینا، موٹر وے ثانیہ ہوا،
हमने मीडिया में चैन देखी, लोगों ने मोमबत्तियाँ जलाई और चैन्स की और फलां हम ये करेंगे, हम मुर्द इल्ज़ाम फलां है और ये हुआ, बड़ी कहानी चली, हॉट इश्यूज़ थे, मीडिया वालों को भी टाइम मिल गया, उन्होंने भी खुल के बातें की, हेडलाइन चलाई और ब्रेकिंग न्यूज़ दी। किसी ने कुछ किया? बिल्कुल नहीं हुआ। इसकी वजह सिर्फ ये है कि हम लोगों को जब ज़िया के दौर में देख लें, जब एक दो वाक़यात हुए, कैसी सज़ाएँ दी गई अगर आपको पता हो। अब की बात यह है कि अब जब से सज़ा नहीं दी जा रही, अब मैं ही हूँ मिसाल है, या आप ये कोई आप जुर्म करते हैं, आपको पता है यार किसी ने कुछ नहीं करना, थोड़ा दिन ये इशू चलना है, उसके बाद ये ख़त्म हो जाना है, तो ये क्राइम बढ़ता जा रहा है। हमारे आइन में तो लिखा है कि हम इसकी ये सज़ा है, इसकी ये सज़ा है, इसकी ये सज़ा है, और हम में से किसी आम शहरी को भी आप पूछ रहे हैं तो आर्टिकल की आपको आइन की शिक्कें बताएगा, 362 और 262 और ब्ला ब्ला जो भी हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं किया जा रहा। जब तक ये सज़ाएँ नहीं होंगी, जब तक मुजरमों को सज़ा नहीं दी जाएगी, तो ये केसेस ख़त्म नहीं होंगे। और दूसरी इसकी बड़ी वजह मैं आपको बताऊँ कि हमारी जो सोसाइटी है ना, जो माशरा है, इसके अंदर जो हमारी जो सोच है, जो हमारा जहनी जो हमारी एक जो सोच है, वो सिर्फ एक जगह पे अटक गई है। हम क्यों नहीं तरक्की की तरफ जा रहे? हम सिर्फ़ और सिर्फ ज़्यादा हमारी जो यूथ है, जो हमारे लोग हैं, वो एक चीज़ की तरफ जा रहे हैं। वो क्या है? वो आप समझ रहे हैं, इनडायरेक्टली मैं पब्लिक को बताना नहीं चाह रहा। जब इन सारी चीज़ों से निकल कर बाहर, जब हम पॉजिटिवली सोच रहे हैं, अभी मैं देख रहा था कल परसों एक चीज़ आ रही थी कि ख़वातीन का एहतजाज था कि औरतों को आज़ादी दो, औरतों को इज़्ज़त दो, फलां दो। ऑनेस्टली मैं बताऊं, ये जो 400 दरिंदों ने जो किया है, इनको सज़ा होनी चाहिए। मैं कहता हूं हमारी भी माएँ, बहनें, बेटियां, लेकिन दूसरी तरफ कुरान में भी कहा गया है कि ए नबी की बेटियों, जब तुम घरों से बाहर निकलो तो अपने ऊपर बड़ी बड़ी चादरें, पल्लू लटका लो, ताकि तुम पहचानी जा सको और तुम्हें तकलीफ़ ना हो, और अल्लाह रहम करने वाला है। ठीक है, अब इससे क्या मुराद है? उस वक्त ये क्यों कहा गया था कुरान में? हमारी जो ख़वातीन है ना, अभी मैं ये कहूँगा तो मेरे ऊपर कुफर के फतवे भी लग जाएंगे, लोग ये भी कहेंगे यार क्यों कह रहा है। हमारी ख़वातीन जो हैं, हमारी जो बहनें बेटियाँ, उनको भी चाहिए अपने लिबास से फ़ाखरा जो ज़ेब तन करती हैं, उससे थोड़ा सा अवॉइड करें, तो इस चीज़ में कमी आ जाएगी। एक भूखा शेर है, उसको आप पिंजरे में बंद कर दें, शेर है उसको पिंजरे में बंद कर दें 4 दिन, मैं 4 महीने नहीं कह रहा, 4 दिन उसको आप पिंजरे में बंद कर दें, उसके बाद उसके आगे आप भुना हुआ गोश्त उसके सामने रखें, मैं मिसाल दे रहा हूँ, तो वो ज़ाहिर सी बात है वो सिलाखें फलांग के तोड़ के बाहर आने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो उसके अंदर एक भूख है। तो जब एक चीज़ आपको ऐसे देखने में वाले की होगी, कहा गया है कि जी हमें भी मोमिनीन को कहा गया कि ए मर्दो तुम अपनी निगाहें नीची रखो, लेकिन निगाह भटक भी तो सकती है। जब आप ऐसा कल्चर, ऐसी चीज़ आप ऐसा लिबास पहनेंगी, हमें लिबास पे एतराज़ है भी, बीइंग अ मुस्लिम हमें अपने लिबास का ख्याल रखना चाहिए। मैं नहीं कह रहा कि आप 24/7 जहाँ भी जाएं बुर्का पहन के, कम से कम इंसान अपने जिस्म को ढांप तो सकता है एक चादर से। तो ये कुछ वाक़यात हैं, ये चीज़ें, इन पर अगर सोचा जाए तो ये हैरेसमेंट के वाक़े भी कम हो सकते हैं। और वजूहात मैंने आपको बताई, ना तो सज़ाएँ दी जा रही हैं, ना ही, और हम लोगों के अंदर से ईमान और शऊर ख़त्म हो गया है, सोचते नहीं है, शऊर नहीं है हमारे अंदर। हम मुँह के मोमिन तो हुए, दिल के हम बड़े काले हो चुके हैं, जिसकी वजह से ये वाक़यात हो रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं। अल्लाह ताला तमाम बहनों माओं को, हर दुश्मन भी है ना यार, उसकी माँ बहन बेटी को भी अल्लाह ताला इज़्ज़त दे। करबला में क्या हुआ? इज़्ज़तें लुटी, सारी चीज़ें आपके सामने। मैं अपनी बहनों को, अपनी फीमेल्स को एक पैगाम देना चाहूँगा इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, कि वो हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा, उनसे कम से कम आप कुछ सबक लें। उनकी तालीमात को, उनके पर्दे को अगर आप देखें तो काफ़ी चीज़ें, ये जो केसेस, ये सारी चीज़ें जो आ रही हैं, ये ख़त्म हो जाएंगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आपको बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू।